میں سے ایک اعمال یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں، پاک و صاف رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، کہتے ہیں بلال میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آوازیں میں نے سنی ہے، اے بلال جنت میں تمہارے جوتیوں کی آوازیں میں نے سنی ہے، اے بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے نبی میں کوئی ویسا عمل تو نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ پاک و صاف رہنا ہے جنت میں جانے والے اعمالوں میں سے ایک اعمال ہے۔ اور آگے چلیے بخاری شریف اٹھا کر کے پڑھ لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حیا ایمان میں سے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، حیا کرو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اگر تم حیا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ آج ہمارا نوجوان بھائی حیا نہیں کرتا ہے، آج ہمارا نوجوان بھائی گناہوں کے اندر ملوث نظر آ رہا ہے، آج میرا نوجوان بھائی موبائلوں کے اندر بس نظر آ رہا ہے، ہمیشہ کانوں میں موبائلیں لگی رہتی ہیں۔ آج وہ حیا نہیں کرتا ہے، آج کسی سے شرماتا نہیں ہے، کسی سے حیا نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میرا خطاب تم سے مخاطب ہو کے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حیا کرو، حیا والے ہی جنت میں ہوں گے۔ اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمایا کہ جو انسان جس حال میں مرے گا کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارے کانوں میں موبائل ہیں، آج ہم موبائلوں سے ویڈیو دیکھتے ہیں، آج عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم بستر میں چلے جاتے ہیں، ہم بالی ووڈ کا گانا سنتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا انتقال اسی حالت میں ہو جائے، اور جب تمہارا انتقال اسی حالت میں ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہے انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہم کل قیامت کے دن ہمارے سامنے بھی موبائلیں ہوں گی، ہمارے سامنے گانے چل رہے ہوں گے، کل قیامت کے دن ہم اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے حیا کرو، شرماؤ، لوگوں سے بھی شرماؤ، اللہ سے بھی شرماؤ۔ اور آگے چلیے، جنت میں جانے والے اعمالوں میں سے ایک اعمال بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ، یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسی یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اماں عائشہ سے بیان ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی 14 دنوں سے میرے گھر کے اندر چولہے نہیں جلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول آج بحرین سے مال غنیمت آیا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول کیا میں لکڑیاں اکٹھا کر سکتی ہوں؟ اے اللہ کے رسول کیا میرے گھر میں آج چولہے جلنے والے ہیں؟ اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی مال غنیمت ملے گا؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہاں عائشہ، آج تم لکڑیاں اکٹھا کر لو، آج انشاءاللہ ہمارے گھر بھی چولہے جلیں گے۔ اللہ کے رسول مسجد میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ صفیں بدی ہوئی ہیں، سارے صحابہ اذان سے پہلے مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، مسجد میں بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول ماجرا دیکھتے ہیں، صحابہ سے کہنے لگتے ہیں اے میرے صحابہ کیا بات ہے، آج اذان سے پہلے مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج بحرین سے مال غنیمت آنے والا ہے، اس لیے ہم لوگ اذان سے پہلے مسجد میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ، خدا کی قسم مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے، اس بات کا مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تمہیں مال و دولت کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہیں مال و دولت کی محبت اللہ کی محبت سے دور نہ کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اذان ہوتی ہے، اللہ کے نبی امامت کرتے ہیں، امامت کرنے کے بعد کہتے ہیں راشن بانٹ دیا جائے، راشن بانٹا جا رہا ہے، مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی 2 جھولے ملتے ہیں، اللہ کے نبی ان 2 جھولوں کو لے کر کے آتے ہیں، راستے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے مل جاتے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک نے ایک جھولے کو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرے جھولے کو پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی میرا باپ نہیں
نہیں ہے اور میرا سوتیلا باپ ہے اور وہ مجھے اپنا سگا بیٹا نہیں مانتا ہے۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، اے اللہ کے نبی میری سوتیلی ماں ہے اور وہ ماں مجھے اپنا سگا بیٹا نہیں مانتی ہے۔ اے اللہ کے رسول 4 دنوں سے میرے گھر کے اندر کھانے نہیں بنے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم لوگ بھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان دونوں جھولوں کو دے دیتے ہیں، اور جب چھوٹے چھوٹے بچے جھولوں کو لے کر کے جانے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول دیکھتے رہ جاتے ہیں، یہاں تک دیکھتے ہیں جب تک کہ وہ بچے اپنا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، پھر اللہ کے نبی گھر واپس آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ جس طرح خالی ہاتھ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ اللہ کے نبی آ گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اے واقعات دھیان سے سن لینا اور اس واقعات سے عبرت حاصل کر لینا۔ اماں ایسا کہتی ہے اے اللہ کے نبی کیا آپ کو مال غنیمت نہیں ملے تھے؟ اے اللہ کے نبی جیسے خالی ہاتھ گئے تھے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ایسا مجھے مال غنیمت تو ملے تھے، لیکن دراصل بات یہ تھی کہ راستے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے مل گئے، میں نے ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو دونوں جھولوں کو دے دیا اور خالی ہاتھ میں گھر واپس چلا آیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی 14 دنوں سے میرے گھر کے اندر چولہے نہیں جلے ہیں، اے اللہ کے نبی کم سے کم ایک مٹھی سے ایک جھولے سے نکال لیتے، ایک مٹھی ایک جھولے سے نکال لیتے، ان 2 مٹھیوں کو لے کر کے گھر میں آتے، میں ان 2 مٹھیوں کو چکی پہ پیس کر کے آٹا بنا دیتی اور اس آٹے کو میں 2 روٹیاں بنا دیتی، ایک روٹی آپ کھا لیتے ایک روٹی میں کھا لیتے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی کا جواب سنو، اللہ کے پیارے رسول جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آیا ایسا خدا کی قسم یتیمی تم نے نہیں دیکھی، یتیمی میں نے دیکھی ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور جب میری ماں مقام ابوا سے گزر رہی تھی تو میرے ماں کا بھی انتقال ہو گیا، میری اماں کا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اے عائشہ یتیمی تم نے کہاں دیکھی؟ یتیمی میں نے دیکھی ہے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا میری ماں نہیں ہے، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ان یتیموں کے مالوں سے مال لے لو، ان یتیموں کے جھولوں سے ایک مٹھی نکال لوں۔ اے محمد رسول اللہ گوارا نہیں کر سکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ ہے یتیموں کی کفالت کرنا۔ کہیں بھی تمہیں یتیم مل جائے، یتیم بچے مل جائیں، ان کو پکڑ کے لا کر کے کھانا کھلا دینا، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لینا، یعنی ان کی پرورش کرنا۔ اور اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتیموں کی کفالت کرنے والا انسان جنت میں ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔